والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت کے لیے یہ تسبیح ضرور پڑھیں، ان پر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرے گا، فرشتے اس کی قبر کو نور سے منور کر دیں گے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، چلیے پہلے آپ کو دل کو چھو لینے والا وہ سچا واقعہ سناتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دے، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں وہ پیاری سی تسبیح جو صرف زبان پر آئے اور بخشش کے دروازے کھل جائیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب سے کچھ کھائے بغیر ہیں؟ آپ کے چہرے پر کمزوری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، 3 دن ہو گئے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ صحابہ کا دل کانپ گیا کہ جو نبی رحمت للعالمین ہیں، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ فاقے سے ہیں اور ہم آرام میں بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ فوراً گھر گئے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دنوں سے فاقے میں ہیں، کیا تم کچھ پکا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا، تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس وہی پکا دو۔ بیوی نے نہایت ہی محبت سے آٹا گوندنا گوشت پکایا۔ بیوی نے نہایت ہی محبت سے آٹا گوندھا اور گوشت پکایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے اور آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت جابر کی طرف دیکھ کر فرمایا، کتنے آدمیوں کے لیے پکایا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑا سا ہی ہے، آپ اور 2-3 صحابیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر سب صحابہ کو جمع کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے کہ یہ کھانا تو صرف 3-4 افراد کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بلا رہے ہیں، مگر وہ خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ساتھ لے لیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے گھبرا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب صحابہ کو ساتھ لے آئے ہیں۔ بیوی گھبرا گئی کہ اتنا تھوڑا کھانا سب کے لیے کیسے کافی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تو بس اللہ کی رحمت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے دروازے پر پہنچے اور فرمایا کہ کھانا برتن سے نہ نکالو جب تک میں نہ آ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور اپنے دستے مبارک سے سالن اور روٹی نکالنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، پیٹ بھر کر کھا کر چلے گئے، مگر برتن کم ہی ہوتا نظر آتا تھا، یہاں تک کہ سب صحابہ نے کھا لیا اور کھانے کے بعد بھی کھانا بچا رہا۔ حضرت جابر اور ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہارے اخلاص پر اترا۔ تم نے میرے لیے کھانا بنایا تھا لیکن اللہ نے اسے سب کے لیے کافی کر دیا۔ آج بھی بتاتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو، دل میں محبت ہو، تو تھوڑا کھانا بھی اللہ کی رحمت سے سب کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے کی کمی کی شکایت نہیں کی، کبھی بھی کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں، بلکہ جو بھی تھوڑا بہت ملتا شکر سے کھاتے اور دوسروں کے لیے دعا فرماتے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روٹی لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، یہ روٹی کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، آج کچھ ملا تو پہلے آپ کا حصہ لے کر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بے فاطمہ، یہ میری بیٹی ہے جس نے خود فاقہ کیا مگر اپنے باپ کے لیے روٹی لایا۔ آج ہم کتنا کھاتے ہیں مگر دل میں شکر نہیں ہوتا، کھانے کی قدر نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روٹی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کبھی سوکھی روٹی بھی ہو تو اس پر بھی پانی لگا کر کھا لیتے اور فرماتے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف کھجور اور پانی میسر آتا مگر شکر کر کے کھاتے اور کبھی یہ نہ کہتے کہ صرف یہی ہے،
بلکہ فرماتے ہیں الحمدللہ جس نے رزق عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ دنیا تمہیں دے دی جائے اور آخرت سمجھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، بس آخرت بھی آپ کے ساتھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر صبر کرو اور شکر کرتے رہو، اللہ تمہیں وہ دے گا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت دیکھی جب کسی یتیم کو کھلایا جاتا یا کسی مسکین کو روٹی دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کم کھاتے لیکن دوسروں کے لیے زیادہ رکھتے۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تو کھانے سے پرہیز کیا مگر صحابہ کے بچوں کے لیے کھانا رکھا اور ان کے ہاتھوں سے کھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھوک میں گزری مگر کبھی شکایت نہ کی، بلکہ فرمایا جسے 2 وقت کی روٹی مل گئی اور اس کا دل شکر گزار ہے وہ گویا دنیا کے خزانوں کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کی نعمتیں آسان تھی، اگر چاہتے تو سونا چاندی سب کچھ قدموں میں ہوتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقوں کو پسند کیا تاکہ امت کو سکھا سکیں کہ صبر اور قناعت سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا مگر ہم خوش رہتے تھے کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق کم ہو یا زیادہ دل میں شکر اور زبان پر ذکر ہو تو ہر وقت سکون رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کا دیا ہوا کھانا کھا کر الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ ہمیں چاہے کہ ہم بھی اپنی روٹی کو نعمت سمجھیں، اسے ضائع نہ کریں، کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھیں، کھانے والے ہاتھوں سے کسی محتاج کو کھلائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کی مغفرت کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی قبروں کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس بندے کے لیے ہر نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو اس نے کیا ہی نہ ہو۔ یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں تم ان کے لیے دعا کرو، ان کے وعدے کو پورا کرو اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو اور ان کے دوستوں کا احترام کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اگر والدین جنت میں بھی ہوں تو ان کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے اور وہ کوئی وصیت نہ کر سکی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے فرمایا میں اپنے باغ ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال والدین کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بدو کو اپنی سواری پر سوار کر دیتے اور اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ بدو کون ہے؟ فرمایا یہ میرے والد کے دوست تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والد کے دوست کا احترام کرنا نیکی کا حصہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور اگر چاہو تو اسے ضائع کر دو، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعائیں کرنا جنت کے دروازے کو کھلا رکھتا ہے۔ آج ہم دنیا کی فکر میں ایسے الجھ چکے ہیں کہ والدین کے لیے دعا کرنا تو دور اور ان کی قبر پر جانا بھی بھول چکے ہیں۔ والدین کے مرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ اصل نیکی تو وہ ہے جو ان کے بعد کی جائے۔ تسبیح پڑھ کر والدین کو بخشوانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے
کہ روزانہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر کم از کم ایک تسبیح یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ اذکار پڑھے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی قبروں کو باغ بنا دیتے ہیں اور فرشتے اس پر رحمت کی بارش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسری علم نافع اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اولاد اگر نیک اور والدین کے لیے دعا کرتی رہے تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے بخشش ممکن ہے۔ اس لیے بعض اولیاء فرماتے تھے کہ ہم اپنے والدین کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ نفل، ذکر، صدقہ یا دعا ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہ اب ہمارے محتاج ہو چکے ہیں۔ زندگی میں وہ ہمیں دعائیں دیتے تھے، اب وہ ہمیں ہماری دعاؤں سے پہنچاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتے کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کے خوف سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رزق میں تنگی دیکھی، والدین کے لیے دعاؤں میں اضافہ کر دیا اور اللہ نے میرے لیے راستہ کھول دیے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی والدین کی قبر عذاب سے محفوظ ہو جائے تو اسے چاہے کہ روزانہ چند لمحے نکال کر ان کے لیے تسبیح پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن ان کے چہروں کو روشن کر دے۔ یقین جانیے اگر ہم روزانہ صرف 5 منٹ بھی نکال لیں والدین کو تو نہ صرف وہ بخشے جائیں گے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے لیے دعا کرنا احسان کے بہترین درجے میں شامل ہے اور یہ وہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح پڑھ کر ثواب بخشنا بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعددہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز اور مستحب عمل ہے۔ امام احمد بن جنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور دیگر تمام ائمہ نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مرنے والوں کو زندہ کا ایصال ثواب پہنچتا ہے اور دعا ذکر سے ان کی مغفرت ممکن ہے۔ والدین کے لیے تسبیح، درود، استغفار اور قرآن کی تلاوت کا ثواب بخشا جا سکتا ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بھائی کے لیے قرآن پڑھ کر ثواب بخشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ والدین کے لیے دعا کیا کریں، خاص طور پر اس تسبیح کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھا کریں اور ان کے لیے مغفرت مانگا کریں۔ اس کے ساتھ اگر ممکن ہو تو ان کی طرف سے کچھ صدقہ بھی دیا کریں، کیونکہ یہ صدقہ ان کے درجات بلند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں اور اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں، یہ ان کا سب سے بڑا حق ہے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مظلوموں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے دلوں کو صبر عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو یتیمی سے بچا، ان کی ماؤں کو آنسو اپنی رحمت سے پونچھ دے۔ یا اللہ پاک کشمیر کے بھائیوں پر بھی اپنا کرم فرما، ان کے صبر کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو رنگ لا اور ان کے دن بھی عزت، امن اور آزادی کے بنا دے۔ یا رب العالمین جنہوں نے شہادت پائی ان کے درجات بلند فرما اور جنہوں نے دکھ سہے انہیں دنیا اور آخرت کی راحت نصیب فرما۔ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، مگر تیرے در کے سوالی ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ دن دکھا جب مسجد اقصی آزاد اور کشمیر کی فضا اللہ اکبر سے گونجے۔ آمین یا رب العالمین۔